بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ توہین رسالت کے مرتکب کا قتل احادیث شریفہ کی روشنی میں تحفظ و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے آدمی کو قتل کر دینا ضروری ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والوں کے واجب القتل ہونے اور ان کے خون کے رائے گاہ جانے کا پتہ بکثرت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چلتا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض احادیث ذکر کی جا چکی ہے، ان کی طرف ہم محض اشارہ کریں گے اور جو ذکر نہیں کی گئی انہیں بحوالہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1، پہلی حدیث تو ابو داؤد و مسند احمد میں اس نابینا شخص والی ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والی ایک یہودی عورت کو گلا دبا کر قتل کر دیا تھا، اور صبح جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائے گاہ قرار دے دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ اس عورت کے قتل میں نص ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، اور یہ حدیث کسی ایسے مسلمان مرد و زن یا ذمی کے واجب القتل ہونے کی بھی بالاولی دلیل ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے، کیونکہ وہ یہودی عورت اہل ذمہ و معاہدین میں سے تھی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام ترازی کرنے والے گستاخ کے واجب القتل ہونے کی دوسری دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ابو داؤد و نسائی اور مسند احمد کی وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے اپنے 2 لال و جواہر جیسے خوبصورت بچوں کی ماں کنیز ام ولد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خبردار ہو جاؤ اور اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ اس کا خون ضائع و رائے گاہ گیا ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح اذیت پہنچانے والے کے لیے سزائے موت و قتل کی تیسری دلیل بخاری و مسلم میں وارد کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا مشہور واقعہ ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور ذمی و واحد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں اور مسلمان عورتوں کے بارے میں بدتمیزیاں کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے اس جرم کی بنا پر معاہد ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا باقاعدہ حکم فرمایا تھا۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے، آپ کو سب و شتم کرنے اور غیظ و غضب دلانے والے شخص کے واجب القتل ہونے کی چوتھی دلیل وہ حدیث ہے جو کہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ اور اس کے علاوہ سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے، جس میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور بہت ہی غضبناک کر دیا، تو میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ میری یہ بات سن کر ان کا غصہ کافور ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ایک آدمی بیچ کر مجھے منگوایا اور فرمایا ابھی تم نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ انہوں نے فرمایا اگر میں حکم دے دیتا تو کیا تم ایسا کر گزرتے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب انہوں نے فرمایا لا واللہ ما كانت لبشر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد، اسماعیل القاضی اور قاضی ابو یعلا وغیرہ علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے مسلم و کافر ہر شخص کے قتل کے جواز کی دلیل اخذ کی ہے۔
جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، اور لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت وفات کے بعد تو زندگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ نمبر 5، اہل علم نے شاتم و گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت کے در پہ ہونے والے بدبخت کی سزائے قتل کی 5ویں دلیل کے طور پر وہ حدیث ذکر کی ہے جو کہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، اسی طرح سنن نسائی، مستدرک حاکم، مسند احمد و ابو یعلا اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں وارد ہوئی ہے کہ فتح مکہ کے دن عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ اپنی رضائی بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے بیعت لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بیعت کرنے سے انکار ظاہر فرمایا، اور پھر تیسری مرتبہ کے بعد اس سے بیعت لے لی، اور اس کے چلے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اما كان فيكم رجل رشید يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عن بیعته فيقتله۔ تم میں سے کوئی بھی اتنا صاحب عقل و دانش نہ ہوا کہ جب وہ دیکھتا کہ میں نے اس شخص سے بیعت لینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے تو اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں اشارہ کر دیا ہوتا۔ یہ بات کہنے والا کون تھا؟ اس سلسلہ میں 3 نام ملتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت عباد بن بشر، نمبر 2 حضرت ابو الیسر، نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ چور نگاہوں سے دیکھے، جبکہ ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے، کسی نبی کے لیے روا نہیں کہ وہ مخفی اشارے کرے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ابن ابی سرحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا اور کفار سے جا ملا تھا۔ امام سیرت ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابن ابی سرحہ مسلمان ہوا اور کاتب وحی بن گیا، اور پھر مرتد ہوا اور مکہ جا نکلا۔ پھر اس نے یہ گستاخیاں شروع کر دیے کہ میں جدھر اور جیسا چاہتا تھا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر لیتا۔ وہ مجھے کچھ لکھنے کو کہتے اور میں کہتا کہ یہ ایسے ایسے لکھو تو وہ اسی پر موافقت کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیم حلیم لکھواتے اور میں کہتا کہ عزیز حکیم لکھ لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ دونوں طرح سے ایک ہی بات ہے۔ اور اس نے اہل مکہ کو یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، میں چاہوں تو میں بھی ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں جیسے محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ویسے ہی وحی پیش کر سکتا ہوں جیسے وہ پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہ اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اسے میں ہی پورا اور صحیح کرتا ہوں۔ ابن اسحاق نے شرحیل بن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ سورہ الانعام کی آیات اسی ابن ابی سرحہ کے بارے ہی میں نازل ہوئی ہے، جس میں ارشاد الہی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو
جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہو اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیاتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اس کی ایسی ہی مذکورہ گستاخیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا تھا۔ ایک اور کاتب وحی کی ایسی گستاخی اور ارتداد کا تذکرہ ہم نے صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے کیا تھا، جس کی گستاخی کے نتیجے میں مسند احمد کی صحیح سند سے ثابت روایت کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الارض لا تقبلہ، زمین اسے قبول نہیں کرے گی، اور واقعی اسے زمین نے بھی جگہ نہیں دی تھی اور بار بار قبر نے اسے باہر نکال پھینکا تھا۔ اس کا واقعہ گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اسے قبر کا قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی یہ سزا محض مرتد ہونے پر نہیں تھی، کیونکہ کتنے ہی لوگ مرتد ہوئے مگر وہ اس سزا سے دوچار نہ کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی اور لوگوں میں یہ مشہور کرنے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی جانتے تھے جتنا میں لکھ دیتا، اور یہ توہین رسالت ارتداد سے بھی بڑا جرم و گناہ ہے۔ اور جس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ حد شرعی قائم نہ کر سکے، اس سے اپنے رسول کی اہانت، طعن و تشنیع اور سب و شتم کا انتقام خود اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اور اپنے دین کو غالب کر کے دکھلا دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس واقعہ کو ذکر کر کے اپنے زمانے کے بعض واقعات کا تذکرہ کیا اور لکھا ہے، ہمیں اہل علم و فقہ اور اہل تجربہ نے اپنے مجرب و آپ بیتے واقعات بتائے ہیں کہ ہم نے شام کے ساحلی شہر اور قلعوں کا محاصرہ کیا اور اندر رومی قلعہ بنتے۔ کبھی کبھی ہم کسی شہر یا قلعہ کا مہینہ بھر یا اس سے بھی زیادہ عرصہ محاصرہ کیا رکھتے مگر کامیابی نہ ہوتی، حتیٰ کہ ہم مایوس ہونے لگتے۔ اسی اثناء میں قلعہ میں محصور لوگوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی خبر ملتی کہ وہ ناموس رسالت کے در پہ ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کے بعد 2 یا 1 دن میں جلد ہی اور آسانی سے فتح حاصل ہو جاتی، بلکہ ہم جب محصور لوگوں کی طرف سے شان رسالت میں گستاخیوں کی خبر سنتے تو اسے فتح کے پیش کی وہ خوشخبری شمار کرتے تھے، اگرچہ اس سے ہمارے دل ان کے خلاف غیظ و غضب سے بھی بھر جاتے تھے۔ اسی طرح ہماری بعض ثقہ احباب نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل مغرب مسلمانوں کے ساتھ بھی نصارہ کے مقابلے میں ایسے ہی صورتحال رونما ہوتی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ وہ کبھی تو اپنے دشمنوں کو خود ہی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور کبھی اپنے مومن بندوں کے ہاتھوں انہیں سزا دلواتا ہے۔ نمبر 6، اہل سیرت و سوانح کے یہ معروف و مستفیض واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خطل کی 2 گویہ کنیزوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجوں میں لکھے ہوئے ابن خطل کے شعر گایا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام پرتنا اور دوسرے کا نام قرینہ یا ارنب تھا، اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا، جبکہ پرتنا ایمان لے آئی اور اسے امان دے دی گئی، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہی۔ ان 2 کنیزوں کے قتل کے حکم میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ انہیں ان کے جرم توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم فرمایا گیا تھا، ورنہ صحیحین و سنن کے حوالے سے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امن بلکہ جنگ کی حالت میں بھی غیر محارب عورتوں اور بچوں وغیرہ کو قتل کرنے سے منع فرما رکھا تھا۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کی سزا قتل ہونے کی ایک دلیل عبداللہ بن خطل کا واقعہ بھی ہے، جو کہ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس پر لوہے کا خود پہنا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، البتہ چند لوگوں کے نام لے کر فرمایا
اقتلوہم وان وجدتموہم تحت استار الکعبہ، انہیں قتل کر دو چاہے تم انہیں غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے ہی کیوں نہ پاؤ۔ اور انہی میں سے ایک یہ ابن قتل بھی تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر پہنچائی کہ ابن قتل غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے وہی قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس ابن قتل کے کئی جرائم تھے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کے مال کا انچارج بنایا اور خدمت کے لیے ایک ساتھی بھی مہیا کیا۔ یہ اپنے اس خادم ساتھی پر ناراض ہوا اور اسے قتل کر دیا۔ نمبر 2، اب اسے اپنے اس جرم قتل کی پاداش میں پکڑے اور قتل کیے جانے کا خوف لاحق ہوا، لہذا وہ مرتد ہو گیا۔ نمبر 3، جاتے ہوئے صدقے کے اونٹ ہانک کر لے گیا۔ نمبر 4، یہ شاعر تھا اور اپنے اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور توہین رسالت کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ نمبر 5، یہ اپنی کنیزوں سے کہا کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجوں پر مبنی میرے ان اشعار کو لوگوں کے سامنے گا کر سنایا کرو۔ اس کے ان جرم میں سے قتل، ارتداد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و حجو تینوں ہی اسے واجب القتل بناتے تھے، لیکن اسے خصوصاً صرف توہین رسالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ قتل میں وارث معاف بھی کر سکتے ہیں اور ارتداد کی توبہ بھی ہے، مگر اس کے قتل کا یہ سخت حکم اس کے جرم توہین رسالت اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا کہ وہ اپنے شعروں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا کرتا تھا۔ نمبر 8، جن لوگوں کو توہین رسالت کے جرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا، انہی میں سے ابن الزبعارہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی مرسل روایت میں آیا ہے، اور ان کی مراسیل کے انتہائی جید ہونے پر اہل علم کو کوئی کلام نہیں۔ اسی طرح امام سیرت و مغازی ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے تمام توہین و حجو کرنے والوں اور ناموس رسالت کے در پہ ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کو قتل کروا دیا تھا۔ تاہم یہ ابن زبعرہ اور حبیرہ بن ابی وہب نجران کی طرف بھاگ نکلے تھے اور بالآخر یہ تائب اور مسلمان ہو کر لوٹا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جرم توہین رسالت کی وجہ سے اس کا خون رائے گاہ قرار دے دیا، اور ابن حبیرہ نجران میں حالت کفر اور شرک ہی میں مر گیا۔ عدم استطاعت پر گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ایک ایک کر کے قتل کروا دیا گیا تھا، اور یہ بھی قانونی قدرت ہے کہ جسے اہل ایمان اس کی اہانت و گستاخی کی سزا نہ دے سکے تو اس سے خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لیتا ہے اور وہ ہی کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے سلسلہ میں جھوٹ بولنے والوں کی عبرتناک موت ذکر کی جا چکی ہے، جنہیں قبر کی زمین نے بھی جگہ نہیں دی تھی، اور کسرا ایران نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو چاک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کو ملیا میٹ کر دیا، اور اس کی حکومت تو کیا رہتی، اچائی سے نام لیوا بھی کوئی نہ بچاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان شانک هو الابتر کی بشارت کو ہر جگہ سچ کر دکھایا، اور اپنے وعدے انا کفیناک المستہزئین کو بھی پورا کیا۔